السلام علیکم۔ اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ کون؟ کہیں اکبر چاچا تو نہیں مارے گئے؟ وہ تو مجھے بھون کے رکھ دیں گے۔ برہان اپنے بال نوچتا ہوا کبھی یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے اپنا نہیں رباب کے لیے ڈر تھا۔ ڈر تو رباب بھی گئی تھی مگر برہان کی شکل دیکھ کر اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ ڈر تو کہیں اڑن چھو ہو گیا تھا۔ برہان، اوئے برہان، مر کھپ تو نہیں گیا کہیں؟ کب سے ناک کر رہا ہوں، کھول کیوں نہیں رہے ہو دروازہ؟ ٹک ٹک ٹک، کھولو اس کو ورنہ میں اس کو ایسے اوپر اپنا سارا وزن ڈال دینا ہے اور پھر بعد میں مجھے مت کہنا کچھ بھی۔ کھول بھی برہان، یہ تو ظفر ہے، شکر ہے کہ تمہارا باپ نہیں، ورنہ میں نے تو یہاں سے کود کر خودکشی کر لینی تھی۔ برہان نے شکر کا سانس لیتے ہوئے کھڑکی کی طرف اشارہ کر کر بتایا۔ اوف او برہان، تم کھڑے ہو کر سوسائٹ کے راستے ڈھونڈو، میں دروازہ کھولتی ہوں جا کر۔ ابھی یہ کہہ کر رباب بڑھی ہی تھی کہ برہان نے جھٹ سے اسے اپنی طرف کھینچا جس سے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ کچھ دیر کے لیے تھے دونوں سب کچھ بھول گئے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کسی اور ہی جہاں میں پہنچ چکے تھے۔ رباب کے تو دل نے جیسے سپیڈ پکڑ لی تھی، نہ جانے یہ دونوں کب تک ایسے ہی گم رہتے۔ ایک بار پھر سے دروازے پر دستخط ہوئی، ان کو ہوش کی دنیا میں لائی۔ وہ میں، ہاں تمہارے والد محترم نہ سہی، پر ظفر بھی کسی سے کم نہیں۔ کیوں مجھے بدنام کروانے پہ تلی ہوئی ہو؟ ہڑبڑاتے ہوئے برہان نے مصنوعی تشکنی سے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کیا اور ڈانٹ لگائی۔ تم نہ کہیں چھپ جاؤ، جلدی کرو اس سے پہلے کہ وہ گوٹا مانو بلا سچ میں دروازہ ہی نہ توڑ دے میرا۔ برہان اسے دروازے سے پکڑتا ہوا واش روم لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک دو سانس کھینچ کر اس نے ڈور کھول دیا۔ ہاں کیا کر رہا تھا تو؟ ہیں کب سے بجا کر ہلکان ہو گیا ہوں۔ ظفر تو اس پر چڑھ دوڑا۔ ایک تو اس نے روم الگ کروا لیا تھا، اوپر سے اب اندر گھسنے نہیں دیتا تھا۔ تو آیا کیوں ہے یہاں؟ برہان نے اسے جلدی فارغ کرنے کی کوشش کی۔ کھانا بنانے آیا ہوں۔ یار ہٹو، برہان کو سامنے سے دھکا دیتے ہوئے اندر گھسا اور باتھ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ ارے رک جا، کہاں جا رہا ہے تو؟ برہان نے اسے باتھ روم جاتے دیکھا تو بکھلا ہی گیا، اس لیے باتھ روم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گردن تان کر کھڑا ہو گیا۔ ظفر جو نہانے کے لیے آیا تھا جاتے جاتے اپنی شرٹ اتار چکا تھا، اب سامنے دیوار بنے بنہار کو دیکھ کر اسے غصہ ہی چڑھ گیا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے برہان؟ مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ آخر؟ میرے باتھ روم کا شاور خراب ہو گیا ہے، اسی لیے تیرے باتھ روم میں نہانے آیا ہوں۔ ہٹ، اب جانے دے مجھے۔ نہیں میرے یار اتنے دنوں بعد آیا ہے میرے روم میں، کیوں نہ کچھ پرانی یادیں دہرائی جائیں۔ ظفر کو بیڈ کی طرف لے جاتے ہوئے برہان نے پیار سے بولا، جبکہ ظفر تو مانو چھکے ہی چھوٹ گئے تھے۔ برہان کون سی یادیں بول رہا تھا اور یہ کس چڑیل کی چومیاں لیتا رہا ہے تو؟ برہان، کہیں تیرے پر کسی چڑیل بڑیل کا سایہ تو نہیں ہو گیا؟ اور وہ مجھے کیوں اس بیڈ پہ لے جا رہا ہے؟ کہیں تجھے مجھ میں چڑیل نظر تو نہیں آ رہی؟ ظفر کا بولنا تھا کہ برہان جو اپنے اوپر بلیک رنگ کے بنے ہونٹ دیکھ کر بخوبی سمجھ چکا تھا یہ ضرور رباب میڈم کا کارنامہ ہے۔ ظفر کو یہاں سے رفو چکر کرنے کا آئیڈیا سوچا تھا، پھر بعد میں اس چڑیل سے نپٹنے کا ارادہ رکھا۔ ہائے ظفر، تم آج کتنے ہینڈسم لگ رہے ہو۔ اس نے منہ پر پیار سے تھپکی دی۔ اور کتنے کیوٹ بھی ہو تم۔ اب اس کا گال کھینچ لیا گیا۔ برہان، قسم سے یار تو نہ وہ والی فلم کا کریکٹر لگ رہا ہے مجھے۔ ظفر ہکلاتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے دور ہٹاتے ہوئے جو اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کون سی فلم کا کریکٹر؟ ماں کا لاڈلا بگڑ گیا، کہتے ساتھ ہی ظفر 9-2-11 ہو گیا، جبکہ پیچھے برہان افسوس سے سر ہلانے لگا۔ چل بھئی برہان، اب ایک اور تحفہ مل گیا تجھے، جلتی پر تیل کا کام۔ اس پر برہان کے کہکے نے کیا جو جاتے ہوئے اسے ہی دیکھ کر لگا رہی تھی۔ نور شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑی بڑی سی مچھلی کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ سالار نے اسے پیچھے سے اپنے اثار میں لیا، نم گیلے بال اس کے کندھے کو بھگو رہے تھے۔ نور سر جھکائے اسے محسوس کر رہی تھی، نہ جانے سالار نے اس پر ایسا کیا جادو پھونکا تھا کہ وہ اسے روک ہی نہیں پا رہی تھی۔ تم جانتی ہو حائن، مجھے تم سے محبت کب ہوئی؟ جب تم 5 سال کی تھی، تب سے تم نے مجھے قید کر لیا تھا۔ میں اس دن کسی سے لڑ کر آیا تھا، کسی نے مجھے کہا تھا کہ کوئی مجھے پیار نہیں کرے گا، میرا خیال نہیں رکھے گا، میرے موم ڈیڈ کی طرح مجھے ہمیشہ کے لیے سب میں اکیلا چھوڑ دے گا۔
میں ساری زندگی محبت کے لیے ترسوں گا اور سسک سسک کر یوں ہی مر جاؤں گا، لیکن دیکھو تم آئی میرے پاس، مجھے سہارا دینے، مجھے خوشیاں دینے، میرے جینے کی وجہ بن کر۔ سالار نم آواز میں اسے اپنے دل کے تمام درد سنا رہا تھا جو اس نے کئی سال سے اپنے دل میں دبا کر رکھے تھے۔ اب وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے اور سالار نے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا اور اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کر پھر سے بولنا شروع کیا۔ میں اس وقت میٹرک میں تھا جب میری لڑائی کچھ لڑکوں سے ہوئی۔ گھر واپس آ کر میں باغ کی پچھلی سائیڈ والی جگہ پر چلا جاتا تھا جہاں میں جی بھر کر روتا تھا۔ یہ بات کسی کو آج تک نہیں پتہ چلی این، لیکن میں آج صرف تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس دن بھی میں رونے کے لیے ہی گیا تھا وہاں، مگر شاید خدا کو مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ اسی لیے تمہاری صورت میں مجھے اللہ نے ایک پیاری سی ہری پری دے دی تھی۔ ہری پری کہنے پر نور کے لب مسکرائے۔ تم نہ جانے کہاں سے رینگتے رینگتے وہاں آ گئی اور آتے ہی مجھے دیکھ کر اونچا اونچا ہنسنے لگی۔ ہا ہا، سالار بتاتے ہوئے ہنس پڑا۔ سچ میں آج بھی جب وہ سب یاد کرتا ہوں تو تمہاری شکل سوچ کر ہی بہت ہنسی آتی ہے۔ کیوں؟ نور نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ اس لیے جانم کیونکہ تمہارے 2 اوپرلی دانت کے علاوہ کوئی اور دانت نہیں تھا۔ تم ہنستے ہوئے بہت ہی عجیب لگی۔ اس کی بات پر نور نے منہ پھیلا لیا، مگر سالار اپنے ہی رو میں بولے جا رہا تھا۔ تم سیدھا میری طرف آئی اور آتے ہی میری گود میں بیٹھ گئی۔ نور کے گال شرم سے لال ہوئے۔ ہائے نور، کتنی بے شرم تھی تم بچپن میں، کسی لڑکے کی گود میں جا کر بیٹھ گئی۔ پھر تم ٹکر ٹکر مجھے دیکھنے لگی، لیکن میں تمہیں حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی بچہ جس کے پاس نہیں آتا تھا تم اس کے پاس کیسے آ گئی۔ ابھی میں اسی حیرانگی میں تھا، تم نے میرے چہرے پر اپنا ہاتھ مارنا شروع کر دیا اور مارتے مارتے تم مسلسل کھلکھلا رہی تھی۔ نور دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی کہ اسے یہ سب سننا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے بہت سکون مل رہا تھا نور تمہارا ایسے کرنے سے، کیونکہ جس گالوں پر ہمیشہ سختی کی مار پڑی ہو، اگر وہاں معصومیت بھرے نازک ہاتھ خوشی سے تھپ تھپا رہے ہوں تو وہ تھپ تھپاہٹ زخموں پر مرہم محسوس ہوتی ہے۔ تم مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی، مجھے تمہاری مسکراہٹ بہت اچھی لگ رہی تھی، مجھے اس سے سکون مل رہا تھا۔ پھر اسی پل تم نے میرے تمام سوالوں کے جواب دے دیے، مجھے ایک نئی زندگی سے روشن کروا دیا۔ آئین، کون سے سوالوں کے جوابات؟ نور نے تیزی سے پوچھا۔ نور تجسس بھری آنکھوں سے سالار کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جس میں قید اس کے نازک ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھے وہ سکون سے لٹا ہوا تھا۔ پھر تم نے اپنے چھوٹے چھوٹے نرم ہاتھوں سے میرے آنسو پونچھے اور پھر بڑے مزے سے میرے سینے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ ہائے نور، تم اتنی بے شرم تھی۔ پھر میں نے تمہارے چھوٹے سے سر پر اپنا سر رکھ دیا۔ تم بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، مجھے حیرانی ہو رہی تھی۔ تم پہلی بار میرے پاس آئی، وہ بھی ایسے بیہیو کر رہی تھی جیسے کب سے میرے پاس آتی رہی ہو۔ پھر نور نے بے چینی سے پوچھا، اب آگے کیا ہوا ہوگا؟ پھر میں نے تمہیں اپنے دل کی تمام باتیں کرنے لگا۔ تم ٹکر ٹکر مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا، میں اب کیا کروں ان کے ساتھ جو مجھے چین سے جینے نہیں دیتے؟ کیا میں ان کا جینا حرام کر دوں، ان کو سزا دوں جیسے وہ مجھے سزا دیتے ہیں؟ تو پھر میں نے کیا کہا؟ تیزی سے اس نے سالار سے پوچھا۔ تم تو پہلے ہی مجھے دیکھ رہی تھی، پھر غصے والا منہ بنا کر میرے گلے پر اپنا ہاتھ مارنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ کیا میں انہیں مار دوں؟ میں نے پھر سے تمہیں پوچھا۔ تم نے زور زور سے سر ہاں میں ہلایا اور اپنے 2 دانت باہر نکال کر ہنس پڑی۔ نور نے خفت سے سرخ چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ کچھ عرصے تک ہم روز وہیں ملتے، تم سے اپنی ہر بات شیئر کرتا اور تم مجھے ٹکر ٹکر دیکھتے ہوئے ہنستی اور میرے سوالوں کا جواب دے دیتی تھی۔ سالار نے بات ختم کرتے ساتھ ہی اٹھ کر بیٹھا، نور کی طرف دیکھا جو کچھ شرمندگی اور کچھ شرم سے لال ہوئی رخ موڑے بیٹھی تھی۔ سالار نے اسے اپنے اوپر بیتے ظلم زیادہ کھول کر نہیں بتائی تھی۔ وہ جانتا تھا آئین بہت نازک دل کی مالک ہے، وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ سالار نے نور کا چہرہ اپنی طرف کیا اور نور کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ سوئمنگ کرو گی میرے ساتھ؟ کیا سچ میں آپ مجھے سوئمنگ کرنے دیں گے؟ سالار کے بولنے کی دیر تھی کہ نور نے جھٹ سے پرجوش لہجے میں جیسے یقین کرنا چاہا ہو، آیا سالار نے اسے سوئمنگ کرنے کا کہا ہے؟ نور کے بچپن کی خواہش تھی وہ پانی کے اندر جائے، اس کے اندر جا کے اٹھ سکے۔ نور کی عجیب خواہش۔ ہاں بالکل ضرور، اگر تم چاہو ابھی یہاں پہ سوئمنگ کر سکتے ہیں ہم۔ سچی؟ ہاں نا، میں ضرور کروں گی سوئمنگ، پر مجھے سوئمنگ کرنا نہیں آتی، نور نے پرجوش ہو کر کہا۔ اسے جیسے یاد آیا ہو اسے تو تیرنا آتا نہیں ہے، تو وہ منہ بسور کر منع بھی کر دیا۔ سالار کچھ دیر پہلے کی کیفیت سے نکالنا چاہتا تھا، یہ سچ تھا اس نے نور سے ساری باتیں شیئر کر کے سکون محسوس ہوا تو کیا ہی تھا، مگر کچھ بری اور تلخ درد بھری باتیں بھی یاد آئی تھی ساتھ، اس لیے وہ ان سے نکلنا چاہتا تھا اور اپنی عین کے ساتھ خوبصورت لمحے بتانا چاہتا تھا۔ نور کے منہ بسورنے پر سالار نے اس پر بے انتہا پیار آیا اور پھر اپنا پیار اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر ظاہر کیا تھا۔
نور اس کی حرکت پر سر جھکا گئی تھی۔ تم اس کی فکر مت کرو عین جانم، میں ہوں نا تو پھر آج ہی سوئمنگ کرو گی، وہ بھی میرے ساتھ ڈیپ واٹر۔ نور یہ سن کر پھر سے کھل گئی اور سالار کے کھینچنے پر جلدی سے اٹھتی ہوئی اس کے ساتھ چلی۔ سالار نے اسے فل سوئمنگ سوٹ پہنایا اور اس کے ساتھ ہی آکسیجن ماسک بھی پہنا دیا۔ پھر وہ دونوں سیڑھیوں سے اوپر آئے اور اوپری سطح پر کھڑے ہو گئے۔ آئین تم ڈرنا مت، اوکے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بس مجھے سختی سے پکڑے رکھنا اور جو میں نے انسٹرکشن دی ہے انہیں سختی سے فالو کرنا۔ ہوں اوکے نا جانم؟ منہ پر ماسک کی وجہ سے عین صرف کی پرجوش آواز نکالی۔ چلو پھر شروع کرتے ہیں۔ پھر سالار اسے کی خوابوں کی دنیا میں لے گیا۔ اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی سالار نے نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی کمر کو پکڑے وہ سمندر میں تیر رہا تھا۔ نور بہت زیادہ خوش تھی، رنگ برنگی مچھلیوں کو اپنے قریب انہیں چھو کر محسوس کرتے ہوئے نور جوش سے کانپ رہی تھی، جسے سالار بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ پھر دونوں ایسے ہی تھوڑی تھوڑی دیر کے وقفے سے سوئمنگ کر رہے تھے۔ بلا شبہ نور ساری انسٹرکشن بالکل صحیح فالو کر رہی تھی، مگر سالار کو پھر بھی اس کی سیفٹی کے لیے کرنا پڑا، کیونکہ عین کو کچھ بھی ہو جائے اسے کہاں گوارا تھی۔ ادھر سہیل خان اپنی اکلوتی بیٹی کی انگیجمنٹ سرمنی کے لیے ہر طرح سے پیسہ بہا رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ آخر وہ اس کی لاڈلی بیٹی کی جو منگنی تھی، منزی بھی پرجوش سی ہر تیاری میں خوشی خوشی حصہ لے رہی تھی۔ سالار، یہ انگیجمنٹ تمہاری زندگی کی سب سے یادگار انگیجمنٹ ہوگی، جسے تم کبھی بھی نہیں بھلا سکو گے۔ ہا ہا ہا۔ آج کی رات ہونا ہے کیا، کھونا ہے کیا، پانا ہے کیا، ہا ہا ہا۔ ہیلو ہاں جوان، وقت آ گیا ہے۔ اب تم جلد از جلد پیرس پہنچو۔ جس وقت کا تم سب نے انتظار کیا تھا وہ دشمن ہمیں خود دے رہا ہے۔ بس اب جلدی اپنے پلان پر عمل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور یہ سالار صاحب کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، ڈر ہی لگا رہتا ہے کہیں گلا ہی نہ کاٹ دے۔ وہ شخص جلدی جلدی خود ہی سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی اور سے باتیں کر رہا ہو، مگر یہ اس کا اپنا سٹائل تھا، وہ ہمیشہ اپنے ہی سامنے ظاہر کرتا، ورنہ سب کے سامنے تو وہ سنجیدہ مزاج شخص تھا۔ ابھی اپنی چیزیں اٹھا ہی رہا تھا کہ کوئی جلدی سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ مسٹر ایکس وائی زیڈ، چلیے فلائٹ کا ٹائم ہو چکا ہے، سفیان نے آتے ہی اسے یاد دلایا، مگر آگے سے اس کی گھورتی سنجیدہ آنکھوں میں دیکھ کر اپنی بے وقوفی پر جی بھر کر غصہ آیا۔ سوری، وہ ایکچولی جلدی میں ناک کرنا بھول گیا تھا میں۔ ہمیشہ کی طرح۔ وہ پھر باہر نکلتے ہوئے تیزی سے گاڑی میں جا بیٹھا اور سفیان کو ساتھ لیے ایئرپورٹ کی طرف گاڑی بڑھا دی۔ نور واپس آ کر بہت خوش تھی، خوشی تو جیسے اس کے چہرے سے چپک کر رہ گئی تھی۔ ہائے کتنا مزہ آیا نا آج، کتنی پیاری پیاری مچھلیاں تھیں نا وہاں، اوف وہ اتنی نرم تھی، مجھے لگا اگر میں اسے زور سے پکڑ لیا تو وہ ٹوٹ ہی نہ جائیں۔ نہیں ٹوٹتی تو چیزیں ہیں، وہ تو جیتی جاگتی جاندار مخلوق ہے، اللہ کی پیاری مخلوق، پر بیچاری دیکھیں نا وہ بول نہیں سکتی۔ سالار بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نور کی پشت سے اپنے سینے پر اٹکائے کب سے اس کی چہکتی آواز میں سوئمنگ کی پوری روادار سن رہا تھا۔ عین کی معصومیت بھری باتیں پر بہت پیار آ رہا تھا۔ بیچ بیچ میں وہ کبھی اس کے گلابی سفید رخسار پر بوسے دینے لگ جاتا تو کبھی اس کے بالوں کو ہاتھ میں لپیٹ کر ہلکا سا کھینچتا کہ کسی طرح عین اس کی طرف متوجہ ہو جائے، مگر وہ تھی کہ اس پہ کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے سنا ہے کہ انگریزوں کے ملک میں وہ سنو لینڈ بھی ہوتا ہے، وہاں لوگ برف میں کھیلتے کودتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہوگا نا؟ نور مسکراتے ہوئے جوش سے سالار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ مقصد یہ تھا کہ اسے بھی وہاں لے کر جائے، مگر سالار کا سارا دھیان تو اسی پر الجھا ہوا تھا، اس کی باتوں کو سن تو رہا تھا مگر اس کی ساری توجہ اس کے ہلتے لب پر تھی۔ عین جانم، ہمیں کل واپس جانا ہے یہاں سے، اور اب ہمیں ٹائم بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ سالار نے نور کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا، مگر نور تو نور تھی، اب وہ پھیل ہی گئی، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ سالار ہی کا تھا۔ پہلے آپ بتائیں نا، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سب نکلی نکلی ہو مگر اصلی ہی لگ رہا ہو؟ تم تو پہلے اس اصلی کا تمہارا شوہر بیٹھا ہوا ہے، اس پر توجہ دے لو، پھر باقی بعد میں اصلی نکلی سب دیکھ لیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر پہلے تو یہ تو بتائیں، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی۔ سالار نے اس کی بولتی بند کروا دی۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔